عشق ماندہ درماندہ عشق قسط نمبر 4 حمدو حشاش بشاش اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کیونکہ اس کو معاف کر دیا گیا تھا۔ وہ حویلی میں گلنار کی تعریفیں بھی کرتا پھر رہا تھا۔ ستار بھی خوش تھا کہ گلنار نے اس کی سفارش کا خیال کیا تھا۔ عطالیق اس پر حیران تھا کہ گلنار فیروز بخت پر بہت مہربان ہو گئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر فیروز بخت کی بابت عطالیق سے سوال و جواب کرتی رہتی۔ فیروز بخت اب خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب اس نے گلنار کے ہدایت پر حویلی کے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ستار اس کے ساتھ ہوتا۔ ایک گھوڑے پر فیروز بخت ہوتا اور دوسرے پر ستار۔ ستار اس بات پر حیران تھا کہ یہ 9-10 سالہ لڑکا گھڑ سواری خوب کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں دریا جمنا کے کنارے نکل جاتے اور کشتیوں کے ادھر آنے جانے کے منظر سے لطف اندوز ہوتے رہتے۔ عطالیق اس سیر و تفریح کے خلاف تھا لیکن گلنار اس کی چلنے نہ دیتی تھی، اور فیروز بخت کا یہ حال تھا کہ گلنار کے مقابلے میں اب عطالیق کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ عطالیق فیروز بخت کی سرد مہری سے نالاں تھا اور اس کے انداز و اطوار سے محسوس کرنے لگا تھا کہ شاید اب فیروز بخت کو عطالیق کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس دوران میں ایک تاجر حویلی میں آیا اور گلنار سے کہا کہ میں احمد آباد جا رہا ہوں، اس لیے داؤد کے نام کوئی پیغام ہو تو دے دو، پہنچا دوں گا۔ گلنار نے جواب دیا، میں پیغام زبانی نہیں دوں گی، میرا خط لیتا جا۔ اس کے بعد فیروز بخت سے کہا، ایک خط تو بھی لکھ دے تاکہ بھائی داؤد کو تیری لیاقت کا علم ہو جائے۔ فیروز بخت اپنا خط لکھنے لگا اور گلنار اپنا خط۔ گلنار نے اپنے خط میں لکھا تھا، بھائی داؤد، آپ میری طرف سے ذرا بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں نے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار لیا ہے اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھا لیا ہے۔ آپ نے میری شادی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے میں اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ مجھے اتنی جلدی شادی کر لینا چاہیے۔ مجھے آپ کی بعجلت واپسی کا بھی انتظار نہیں، جب مناسب سمجھے آ جائیں، لیکن خدا کے لیے عجلت میں معاملات کو بگاڑ نہ دیجیے گا۔ فیروز بخت کی بابت آپ نے جو لکھا ہے میں اسے اتفاق کرتی ہوں اور آج کل اس پر بہت توجہ دے رہی ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں اس کے ثبوت پہ وہ فیروز بخت کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی روانہ کر رہی ہوں۔ آج کل میں ببول نہیں بو رہی جو کاٹنے پر کاٹنا پڑ جائے۔ میں جو کچھ بو رہی ہوں خدا اس کا اجر ضرور دے گا۔ بھائی داؤد، میں فیروز بخت کی مخالف نہیں بلکہ اب تو اس کی سب سے زیادہ ہمدرد اور بہی خواہ ہوں، لیکن میرے بھائی، میں ایک بات پھر کہوں گی، وہ یہ کہ بھائی آپ شادی ضرور کریں اور اس سے جائز اولاد پیدا کریں۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو یہ دکھا دوں گی کہ مستعدی، ہوشیاری، ذہانت اور تدبر میں کسی سے کم نہیں۔ جو عورتیں اپنے ملک یا قوم پر حکومت کر گئیں، ان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے، لیکن اپنی حویلی پر میں شاندار حکومت کروں گی۔ دوسری طرف فیروز بخت نے جواب میں لکھا، گلنار بی بی مجھ پر اتنی زیادہ مہربان ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ پہلے میں حویلی میں بند رہا کرتا تھا، لیکن اب میں حویلی سے بھی باہر نکلنے لگا ہوں۔ گلنار بی بی کی مہربانیوں اور شفقتوں سے میں حویلی کا انتہائی اہم فرد سمجھا جاتا ہوں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو مجھ کو بالکل بدلا ہوا پائیں گے۔ ستار پرخلوص خدمتگار ہے، اسی طرح حمدو بھی۔ دوسروں کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ حویلی میں چھوٹے موٹے ہنگامے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عطالیق نے لکھا، داؤد میں نہیں جانتا کہ تو کب تک واپس آ رہا ہے، لیکن حویلی کے رنگ ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ فیروز بخت ان دنوں پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا، گلنار نے اسے گھومنے پھرنے کی آزادی دے دی ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، لیکن کسی کی زندگی بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ فیروز بخت کو لکھ دیں کہ تعلیم و تربیت کے اکتساب میں تساہل اور کاہلی سے کام نہ لے ورنہ پچھتائے گا۔ ان تینوں کے خط چلے گئے اور حویلی میں حسب معمول زندگی ہو گئی۔ ستار فیروز بخت کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر چلا گیا۔ عطالیق بیزار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس سکون اور سناٹے میں گلنار نے حمدو کو بلایا اور اسے ایک کھلی جگہ پر باتیں کرنے لگی۔ حمدو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب وہ پھر گلنار کے پاس آزادی سے آنے جانے لگا تھا۔ خدمت گاروں میں مختلف قسم کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ گلنار نے حمدو کو اشارے سے بلایا، لیکن اس بار وہ حمدو کے ساتھ بند کمرے میں نہیں بیٹھی بلکہ چھوٹی سی چوکی پر برآمدے میں ہی بیٹھ گئی۔ حمدو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گلنار نے کہا، حمدو، کیا تو کوئی ایسا کام نہیں نکال سکتا کہ تو میرے سامنے بیٹھ کر وہ کرتا رہے اور میں تجھ سے باتیں کرتی رہوں؟ حمدو مارے خوشی کے دیوانہ ہو گیا، بولا، مجھ سے باتیں کیجیے، میں اس ایک کام کے لیے ہزاروں کام نکال سکتا ہوں۔ گلنار نے کہا، تب بھی جلدی کر، باتیں نہ بنا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حمدو بہت سارے چاول نکال لایا اور ان سے مٹی کے کنکر کے ٹکڑے چننے لگا، بولا، اب بتائیے آپ کون سی باتیں کرنا چاہتی ہیں؟ گلنار نے جواب دیا، دیکھ حمدو، میں تجھ پر اعتبار اب بھی نہیں کرتی۔ حمدو کے ہاتھ سست پڑ کے پوچھا، مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتی آپ، اس کی وجہ؟ گلنار نے جواب دیا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنا اعتبار خود ہی گنوا دیا۔ حمدو نے بڑے کرب سے گلنار کی طرف دیکھا، کہنے لگا جب آپ نے مجھے معافی کر دیا تو اب اس ذکر کو نہ چھیڑیں، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، ایک غلطی تھی جو سرزد ہو گئی۔ گلنار نے کہا اول تو میں ابھی تک تیری توبہ سے مطمئن نہیں ہوں، اور اگر میں مطمئن ہو بھی جاؤں تو کیا اس کا مزید یقین دلانے کو تیار ہے؟ حمدو نے جوش و خروش سے جواب دیا آپ مجھ سے کوئی کام لے کر دیکھیں، میں آپ کو مطمئن کرنے کے اپنی جان تک کی بازی لگا سکتا ہوں۔ میں اب ایسی کوئی دوسری غلطی نہیں کروں گا اور پہلی غلطی کے کفارے میں کسی دن جوان گوا کے دکھاؤں گا۔ گلنار چپ ہو گئی اور حمدو کے ہاتھ کنکر چننے میں سست پڑ گئے، دونوں ہی کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ حویلی کے خدمت گار دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر دیر بعد گلنار ہوش میں آئی اور حمدو کو مخاطب کیا حمدو آج کل میں فیروز بخش سے کس طرح پیش آ رہی ہوں؟ حمدو نے جواب دیا بہت اچھی طرح، بڑی محبت سے۔ گلنار نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا میں فیروز بخش کو اپنے بھائی داؤد کی جائیداد، دولت اور کاروبار کا وارث ماننے پر آمادہ ہو گئی ہوں؟ حمدو نے متذبذب ہو کر جواب دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس پر مہربان کیوں ہوتی؟ یا پھر یہ ہوگا کہ مالک داؤد نے آپ کو کوئی خط بھیجا ہوگا جس میں ہدایت کی ہوگی کہ آپ فیروز بخش سے اچھی طرح پیش آئیں۔ گلنار نے جھڑک دیا احمق کہیں کا، جب میں نے بھائی داؤد کی زبان کا احترام نہیں کیا تو نے ان کا خط کا کیوں احترام کروں گی؟ حمدو نے حیرت سے پوچھا تب پھر آپ فیروز بخش پر اتنی مہربان کیوں ہیں؟ گلنار نے بڑے مزے میں جواب دیا اس لیے کہ تو نے مشورہ دیا تھا۔ حمدو نے حیرت سے پوچھا میں نے مشورہ دیا تھا، کیا مطلب؟ گلنار نے کہا اس کا ایک مطلب ہے تو نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں فیروز بخش کو دوست بن کر نقصان پہنچاؤں، کیونکہ دشمن بن کر ٹھکانے لگانے میں بڑے خطرات ہیں، لیکن اگر دوستی کے پردے میں دشمنی کی جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اب میں یہی کر رہی ہوں، میں نے فیروز بخش کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، تو اب میں جانتی ہوں کہ جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ حمدو کو یاد آیا کہ ہاں اس قسم کا کوئی مشورہ دیا تو تھا۔ گلنار بولتی گئی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فیروز بخش کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن میں اسے حویلی میں نہیں مارنا چاہتی اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ اسے زہر سے ہلاک کیا جائے۔ حمدو نے تردد سے پوچھا آپ کو جو کچھ کہنا ہے تذبذب سے نہ کہیے۔ گلنار کہتی رہی اس معاملے میں ستار پر اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی سنگ دلانہ وفاداری میرے لیے مصیبت ہے۔ اس معاملے میں بس تجھ سے مدد چاہتی ہوں، تیری آنت کی طالب ہوں۔ حمدو نے ذرا پینترا بدلا بولا میں نے کہہ تو دیا کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنی جان اس وقت دے سکتا ہوں جب مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا جان دینا آپ کے دل پر اثر انداز ہوگا اور آپ میری قربانی کا کوئی مطلب لیں گی۔ گلنار چونک پڑی۔ حمدو پھر بہک رہا تھا تو نے بدل کر پوچھا میرے دل پر کیا اثر چاہتا ہے؟ تیری قربانی کا کیا مطلب لینا چاہیے مجھے؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھی۔ حمدو نے ذرا احتیاط سے کام لیا، سنبھل کر جواب دیا میرا ان باتوں سے کوئی خاص مطلب نہیں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کی خطرناک خدمت انجام دے چکوں تو اگر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے لگوں اس وقت آپ میرے لیے بڑھ چڑھ کر کچھ کر گزریں اور میں اپنی جان سے۔ گلنار نے بات کاٹ دے فضول باتیں نہ کرو، تیرا دل صاف نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ تیری نیت میں اب بھی فطور موجود ہے، جب تک تو پاک صاف نہ ہو جائے میرا تجھ سے اس قسم کی باتیں کرنا فضول ہے۔ حمدو تل ملا کر بولا میرا دل بالکل صاف ہے، میری نیت میں کوئی فطور نہیں، بس میں آپ سے باتیں کرتے کرتے ذرا بہک جاتا ہوں اور کچھ نہیں۔ گلنار نے جواب دیا بس یہ تیرا بہک جانا ہی برا ہے۔ حمدو اچانک چپ ہو گیا، پھر بولا آپ کی مرضی، اب مجھ سے کام لے یا نہیں، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گلنار نے حمدو کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ اس کے چلے جانے کے بعد گلنار دیر تک یہ جائزہ لیتی رہی کہ حمدو کی نیت صاف ہے یا اس کا شبہ درست ہے، لیکن حمدو نے بات بڑھانے کے بعد اچانک ختم کر دی تو اس سے گلنار خاصی پریشان ہو گئی۔ فیروز بخش ستار کے ساتھ مہر ولی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مزار پر کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر اور اپنے حالات پر یقین نہیں تھا۔ گلنار کی تسلی سے خواب و خیال لگتی تھی، عطالیق کی مہربانیاں بہراوا معلوم ہوتی تھیں اور ستار کی وفاداریاں ناپائیدار اور عارضی لگ رہی تھی۔ وہ حالات کے صفاقیوں کی وجہ سے یقین کی دولت سے محروم ہو گیا تھا۔ جب وہ مہر ولی سے واپس آیا تو گلنار کی تیز نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ حمدو کو فیروز بخش سے دور رکھنا چاہتی تھی کیونکہ اس کو حمدو پر زیادہ اعتبار نہیں تھا۔ گلنار نے فیروز بخش کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ فیروز بخش نے اس کا تاثر یہ لیا کہ شاید خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر مانگی جانے والی دعا کا اثر اتنی جلدی ظاہر ہو رہا ہے۔ عطالیق خدمت گاروں کی حاکمی کے فرائض انجام دینے لگا تھا، لیکن گلنار کے آگے اس کی زیادہ نہ چلتی تھی۔ عطالیق بھی اپنا وقت گزار رہا تھا کیونکہ نیا بادشاہ ابھی تک دہلی نہیں آیا تھا
اور عطالیق ان غیر یقینی حالات سے معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ گلنار نے عطالیق کے سپرد ایک اور کام کر دیا۔ اس نے عطالیق سے کہا کہ وہ فیروز بخت کو نظری تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم بھی دے۔ چنانچہ عطالیق فیروز بخت کے ساتھ انسانوں میں آنے جانے لگا۔ وہ آدمیوں کے مختلف ہجوم میں فیروز بخت کو لے جاتا اور ان کی نفسیات اور عادات کی بات بتاتا اور مشاہدہ کرواتا۔ وہ فیروز بخت کو حکمہ میں لے گیا اور اسے یہ بات محسوس کروائی کہ طبیب جس کو انسانی امراض کے علاج کا علم آتا ہے وہ کس طرح انسانوں کی جیبیں کاٹتا ہے۔ اس نے دنیا دار مشائخ کی خانقاہوں کی سیر کروائی کہ دیکھو کس طرح تاریک دنیا دکاندار اپنی دکانیں چلا رہے ہیں۔ اس نے بازاروں میں گھمایا پھرایا کہ دیکھو تجارت میں کس طرح شریفانہ انداز میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ عطالیق نے فیروز بخت کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا، فیروز بخت دنیا کے جملہ علوم کی تحصیل کا مقصد خود شناسی اور مردم شناسی ہے۔ فیروز بخت استاد محترم، یہ دنیا شناسی اور مردم شناسی کس علم سے حاصل ہوتی ہے؟ عطالیق نے جواب دیا، تجربے، غور و فکر اور عقل سے، اور ان کو جلا علوم سے ملتی ہے۔ اگر تو نے خود میں غور و فکر، مشاہدے اور عقل سے کام لینے کی عادت ڈال لی تو بہت جلد اس لائق ہو جائے گا کہ مردم شناسی میں ماہر ہو جائے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے، ہر انسان جو تجھ سے مخاطب ہوگا اپنی باتوں سے اپنا تعارف کرواتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ تو سمجھنے میں کوتاہی کر جائے۔ فیروز بخت نے کہا، استاد محترم، میں نے جن حالات میں ہوش سنبھالا ہے اس میں نے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ اب مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو زندگی بھر میری رہنمائی کرتی رہے۔ عطالیق نے کہا، میری بات توجہ سے سن۔ اگر تجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ دنیا میں اچھی بات کیا ہے تو جواب دے گا کہ دوسروں پر اعتبار کرنا، کیونکہ دوسروں پر اعتماد و اعتبار کے بغیر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن اگر کوئی تجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا کی سب سے اچھی بات کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسی پر اعتبار نہ کرنا، کیونکہ دنیا میں انسان نے زبردست نقصان اعتبار اور اعتمادی سے اٹھائے ہیں۔ عطالیق کی یہ نصیحت اس نے گرہ میں باندھ لی۔ عطالیق تو نصیحت کر کے کنارہ کش ہو گیا، لیکن فیروز بخت کو پریشان اور خلجان میں مبتلا کر دیا۔ کچے اور ناپختہ ذہن نے اس کے دل و دماغ پر گلنار کا اعتماد بڑھا دیا تھا، لیکن اس نصیحت کے بعد گلنار کا اعتماد بھی اٹھ گیا۔ وہ بڑی مشکل میں تھا کہ اگر وہ گلنار کا اعتماد نہ کرے اور عدم اعتمادی ظاہر کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب فیروز بخت میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ گلنار سے بہت کم ربط و ضبط رکھتا اور کبھی گلنار سے بولنا ہی پڑ جاتا تو بڑے اعتبار آمیز لہجے میں بات کرتا اور اپنی کوئی بات صحیح نہ بتاتا۔ عطالیق کی نظری اور عملی علوم کا درس جاری تھا اور گلنار کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ صبح سورج ابھی زیادہ اونچا نہیں پہنچا تھا کہ عطالیق فیروز بخت کو اپنے ساتھ لے کر منڈی چلے گئے تاکہ اس کا مشاہدہ بھی کروا دیا جائے۔ اس کے جاتے گلنار نے حمدو کو طلب کیا اور اس سے کہا، آج تجھ کو میرے کمرے اور خوابگاہ کی صفائی کرنی ہے اور یہ صفائی میں اپنی نگرانی میں کرواؤں گی۔ حمدو نے جواب دیا، میں آپ کا خدمت گار ہوں، مجھ سے جو کام چاہیں لیں، میں بے چونچرا انجام دوں گا۔ گلنار نے اسے کام پر لگا دیا۔ اس کے بعد بولی، اس دن تو مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا تھا؟ حمدو نے سرد موہری سے جواب دیا، اب مجھ پر اعتبار جو نہیں کرتی۔ گلنار نے کہا، کس نے کہہ دیا کہ میں تجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ میں تجھ پر اتنا اعتبار کرتی ہوں کہ اس حویلی میں تجھ سے زیادہ اور کوئی معتبر نہیں۔ حمدو نے نظریں ملائے بغیر کام کرتے ہوئے پوچھا، لیکن میں اس پر کیسے یقین کروں؟ گلنار نے جواب دیا، اس طرح کہ اب میں تجھ سے اپنا خاص کام لینے والی ہوں جس کی میں ابھی تک منصوبہ بندی کرتی رہی ہوں، اور اس کام کے بارے میں تیرے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں جانتا۔ حمدو نے کہا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں آپ کی خاطر اگر اپنی جان بھی گنوا دوں گا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ گلنار نے بڑی معنی خیز لہجے میں پوچھا، تو تیار ہے؟ حمدو نے جواب دیا، بالکل، اب جب چاہے آزما لیں۔ گلنار نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میرا منصوبہ سن لے اور اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لے۔ حمدو کا ہاتھ رک گیا، بولا، بتائیے۔ گلنار نے لجاجت سے کہا، اگر تو میرا کام کر دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھ کو اس حویلی میں ایک ایسا خاص مقام دوں گی کہ دوسرے رش کریں گے۔ حمدو نے کہا، کام بتائیے۔ گلنار نے باہر نکل کر دیکھا، وہاں اور کوئی تو موجود نہیں۔ جب ادھر سے مطمئن ہو گئی تو بولی، دیکھو حمدو، میں یہ کسی حال میں گوارا نہیں کرتی کہ فیروز بخت بھائی کی دولت و جائیداد اور کاروبار کا مالک بن جائے۔ میں بار بار یہ کہہ چکی ہوں کہ میں فیروز بخت کو کسی کی جائز اولاد ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر مجھے اس کے ماں باپ کا علم ہوتا تو میں اس کی ذرا بھی مخالفت نہ کرتی اور بھائی داؤد کی ہر چیز اس کے حوالے کرنے میں مسرت و انبساط محسوس کرتی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ فیروز بخت معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، میں اپنی یا بھائی داؤد کی ایک چیز بھی اسے نہیں دوں گی۔ حمدو نے کہا، آپ اپنا مطلب بیان کیجیے۔
گلنار نے جواب دیا، میں فیروز بخت کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہتی ہوں اور یہ کوئی ایسا کام نہیں جسے تو نہ کر سکے۔ حمدو نے بڑی بے چارگی سے کہا، آپ حکم دیں گی تو یہ کام چٹکی بجاتے ہو جائے گا۔ گلنار نے برا سا منہ بنا کر کہا، بس اسی بات سے میں چڑھتی ہوں کہ تو باتوں میں حفظ مراتب کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ حمدو نے تلخی سے بچنے کے لیے کام کی بات شروع کر دی، مجھے کام بتائیے، میں ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو ہفتے اشرے میں تکمیل کو پہنچا دوں گا۔ گلنار بولی، میں یہ چاہتی ہوں کہ فیروز بخت کا کام حویلی سے باہر کہیں ہو اور یہ کام تمام کیا جائے۔ حمدو نے پوچھا، پھر کہاں اور کس طرح؟ گلنار نے جواب دیا، یہ میں کیا بتاؤں، یہ تو خود سوچے گا۔ حمدو سوچ میں پڑ گیا، کچھ سوچتا رہا، پھر پوچھا، کیا میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جب فیروز بخت کا جھگڑا چکا دیا جائے گا اور حویلی میں آپ ہی آپ ہوں گی تو اس وقت میں کیا کہوں گا، میری کیا حیثیت ہوگی؟ گلنار نے ناراضی سے کہا، پھر وہی بے تکا سوال، اس سوال کو جو مستقبل پر چھوڑ دے، مجھ پر اور مستقبل پر۔ میں تجھ سے باعث یہ کہوں گی کہ تو جب تک یہ کام نہ کر لے وہ یہ سوال نہیں کرے گا۔ حمدو چپ ہو گیا۔ گلنار نے کہا، میں نے فیروز بخت کو ادھر ادھر بھیجنا شروع کر دیا ہے تو اپنا کام کہیں بھی کر سکتا ہے جا کر۔ حمدو نے جواب دیا، فکر نہ کریں، میں آج رات تک یہ منصوبہ تیار کر لوں گا اور پھر چند دنوں کے اندر ہی جو کچھ ہوگا ہو جائے گا۔ گلنار نے اس دن اس کا بڑا خیال رکھا، یہاں تک کہ دوپہر کا کھانا بھی اپنے ساتھ ہی کھلایا۔ اس دن حمدو شام کو فیروز بخت کے پاس پہنچ گیا اور بڑی بے تکلفی سے پوچھا، چھوٹے مالک خیریت تو ہے؟ آج کل آپ بہت زیادہ گھوم پھر رہے ہیں۔ فیروز بخت نے حمدو کو سرسری نظروں سے دیکھا اور بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا، حمدو آؤ بیٹھو، کہاں سے آ رہے ہو؟ حمدو نے جواب دیا، آج میں نے حویلی کے ایک بڑے حصے کی صفائی کی، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اسے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کر کے دل بہلا لوں، اس طرح تکان بھی اتر جائے گی۔ فیروز بخت نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ستار بھی پاس موجود تھا۔ حمدو سے کہا، کیا باتوں میں تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ چھوٹے مالک سے باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، استاد محترم فرما رہے تھے کہ بڑے آدمیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹوں کو منہ لگائیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹوں سے بے تکلف ہو جائے تو وہ سر پر چڑھ جاتے ہیں اور کام صحیح نہیں کرتے۔ فیروز بخت ان دونوں کے بحث و مباحثے میں دلچسپی لینے لگا۔ حمدو نے سختی سے کہا، بھائی ستار، تم ہم دونوں کے درمیان میں منافرت کے بیج نہ ڈالو، چھوٹے مالک کا مزاج دوسرے مالکوں جیسا نہیں، اس لیے میں یہاں باتیں کرنے آ جاتا ہوں۔ فیروز بخت نے کہا، میرے مخلص اور ہمدرد دوست، تو فکر نہ کر، استاد کی بات کا برا نہ مان، کیونکہ جھڑکیاں میں خود بھی بخوشی کھا سکتا ہوں اور اس لیے کھا سکتا ہوں کہ جھڑکیاں دینے والے کی نیت پر میں شبہ نہیں کر سکتا۔ حمدو کے دل پر اس جواب نے وہ اثر کیا کہ اس کا دل لرز گیا۔ اسے جھک کر فیروز بخت کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگتے بولا، چھوٹے مالک، میں آپ کی نیکی اور شرافت کا دل سے قائل ہوں، کیا میرے ساتھ روشن چراغ دہلی کے مزار پر چلنا گوارا کریں گے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ روشن چراغ دہلی کے مزار پر چلوں گا اور ان کی کرامات اور واقعات سنوں گا۔ مجھے بزرگان دین کے مزار پر جا کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ستار نے اپنے طور پر کہا، لیکن چھوٹے مالک، آپ کو اپنے تعلیق کی بات مان لینا چاہیے۔ فیروز بخت نے ستار کی پرواہ کے بغیر بے سوچے سمجھے حمدو سے کہا، میں نے کہہ تو دیا کہ ضرور چلوں گا، اور استاد محترم اگر ناراض ہوں گے تو میں نے سمجھا لوں گا۔ ستار حیران فیروز بخت کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ حمدو نے کہا، کچھ جلدی نہیں، کل تو نہیں پرسوں کے بعد سے ہی بزرگان دین کے مزاروں پر جانے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور آدمی کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، اس دوران میں استاد محترم سے جانے کی اجازت بھی لے لوں گا۔ حمدو نے تشویش سے پوچھا، اگر استاد نے اجازت نہ دی تو؟ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذات میں اعتماد پیدا کروں، خود اعتمادی بحال کروں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دیا جائے۔ ستار اور حمدو فیروز بخت کی عاقلانہ باتیں سن کر حیران رہ گئے اور تعلیق کی محنت کا ثمر دیکھ کر دلی دل میں اسے داد دینے لگے۔ حمدو کے چلے جانے کے بعد ستار نے فیروز بخت کو سمجھایا، چھوٹے مالک، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور آپ تعلیق کی محنت کی وجہ سے علم و فضل میں بڑھ گئے ہیں، لیکن میں اپنی جہالت اور نادانی کے باوجود آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ حمدو پر زیادہ بھروسہ نہ کیجیے گا، کیونکہ گلنار بی بی کا دل آپ کی طرف سے اب بھی صاف نہیں ہے اور حمدو گلنار بی بی کا خاص آدمی ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، استاد محترم نے مجھے ایک بڑے کام کی بات بتائی ہے، وہ یہ کہ اعتماد کرنا اچھی بات ہے اور اعتماد نہ کرنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ چنانچہ اب میں استاد محترم کے اس قول پر عمل کر کے دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ستار لاجواب ہو گیا، لیکن وہ فیروز بخت کو یہ سمجھانے پر مصر تھا کہ وہ حمدو پر اعتبار نہ کرے، اس نے اس کام میں تعلیق کی مدد لینا چاہی۔
اطالق کہیں گیا ہوا تھا اور کچھ پتہ نہ تھا کہ کب واپس آئے۔ اس دوران اس نے یہ تماشا دیکھا کہ فیروز بخت کو گلنار نے بلا لیا، اس کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ گلنار نے فیروز بخت کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، فیروز بخت، مجھے سن کر خوشی ہوئی ہے کہ اب تو علم و عقل کی باتیں کرنے لگا ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ان میں آپ کی دعاؤں اور استاد محترم کی جافی شانی کا بڑا داخل ہے۔ گلنار نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس حویلی کی ضروری ہے کہ تو ہر طرح کا لائق اور فائق ہو جائے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میرا لائق فائق ہونا بیکار تھا اگر آپ کی مرضی بھی شامل حال نہ ہوتی۔ گلنار نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ استاد محترم تجھ میں خود اعتمادی اور اعتماد ذات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان سے خود اعتمادی اور اعتماد ذات چھین لی جائے تو گویا اس کا سب کچھ چھین لیا گیا، اور اگر کسی انسان کے پاس خود اعتمادی اور اعتماد ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تو اس کے پاس سب کچھ ہے۔ گلنار اس مندانہ باتیں سن کر ڈاواڈول ہو گئی اور ایک لمحے کے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فیروز بخت کو زندہ رکھا جائے، لیکن یہ لمحاتی جذبہ فوراً کافور ہو گیا۔ گلنار نے کہا، میں تو سیدھی سادھی ایک بات جانتی ہوں، بھائی داؤد کا کاروبار تجھے سنبھالنا ہے، دولت اور جائیداد کا انتظام تجھے کرنا ہے۔ اب اگر تجھ میں اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوگی کہ تو کسی کے مشورے اور رائے کے بغیر اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ چالاک لوگ تجھ پر، تیری عقل پر اور تیری رائے پر، تیرے فیصلوں پر حاوی آ جائیں گے، اور جو کچھ تیرے پاس ہوگا وہ دوسروں کے حصے میں چلا جائے گا۔ بے شک، فیروز بخت نے کہا، آپ بجا فرماتی ہیں۔ گلنار نے کہا، اگر تجھے مجھ پر اعتماد ہے تو پھر اطالق کے بعد دوسرا درجہ مجھے دے، اور میں جو کچھ کہوں اس پر غور کر، اور جب تو اس سے متفق ہو جائے تو اس پر عمل کر۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں آپ پر اعتبار کرتا ہوں، آپ کی شفقت، آپ کی محبت پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو اطالق کے بعد کا نہیں، ان کے مساوی درجہ دیتا ہوں، اور یہ ناممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دیں اور اس پر عمل نہ کروں۔ گلنار نے کہا، فیروز بخت، وہ استاد محترم ہو یا کوئی اور، تیرا ہمدرد بھائی داؤد اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں جانتا ہوں۔ گلنار نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو حمدو کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتا ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، آپ نے صحیح سنا ہے، مجھے روشن چراغ دہلی کے مزار پر لے جانا چاہتا ہے۔ گلنار نے کہا، لیکن اس کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تجھ کو اعتماد ذات کی بحالی کے لیے ہر کام کسی کے سہارے کے بغیر انجام دینا چاہیے۔ روشن چراغ دہلی بختیار کاکی نظام الدین اولیا۔ غرض یہ کہ تجھے جہاں بھی جانا ہے تنہا جا، اور ہر معاملے میں خود فیصلے کرنے کی عادت ڈال۔ تو استاد محترم سے کہہ دے کہ کچھ دنوں کے لیے تجھے تنہا چھوڑ دیں۔ فیروز بخت گلنار سے اتنا متاثر تھا کہ اب گلنار کے مقابلے میں اطالق بھی کچھ نہیں تھا۔ جواب دیا، میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں آپ کے مشوروں کو ترجیح دوں گا اور استاد محترم کے مشوروں پر عمل کرنے میں تساہل سے کام لوں گا۔ گلنار نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ تو جو قدم بھی اٹھائے اس سے مجھے مطلع ضرور کر دیا کر۔ فیروز بخت نے جواب دیا، ضرور۔ پھر گلنار فیروز بخت سے دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔